جماعت ہوگی جو ہمیشہ حق کے مقابلے میں جہاد کرے گی، حق پر ہوتے ہوئے جہاد کرے گی. یقاتلون علی الحق، وہ حق پر ہوں گے، اللہ اور رسول کے مشن پر ہوں گے. ایک جماعت ہوگی یقاتلون علی الحق، یہ لوگ ہمیشہ حق پر ڈٹے رہیں گے. ظاہرین علی من ناواہم، اور جو بھی ان کی مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ اس جماعت کو ان مخالفت کرنے والوں کے اوپر غلبہ دے گا. حتیٰ یقاتل آخرهم المسیح الدجال، یہاں تک کہ اس جماعت کا آخری گروہ کانا دجال کے ساتھ آ کر کے مقابلہ کرے گا. تو میرے دوستو، امام مہدی کے آنے کی پہچان اللہ کے نبی یہ فرمائے کہ دنیا کے اندر جب سے یہ حضور کا وجود ہوا ہے، حضور کے وجود سے لے کر کے قیامت کے قائم ہونے تک ایک جماعت رہے گی. یہ دین کے مقابلے میں اللہ کی شریعت کے لیے، نبی کی شریعت کے لیے مسلمانوں کے خلاف جو دہشت گردی ہو رہی ہے، مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، مسلمانوں کی جان اور مال، عزت و آبرو خطرے میں پڑ گئی. یہ روس جو پہلے مسلمانوں کے اوپر اس طرح اندلس کے اندر کیا، تو میرے دوست کو یہ فرمائے طائفتن، اگر کہ وہ جماعت کتنا ہی مختصر ہو، یقاتلون علی الحق، یہ حق پر یہ جماعت قائم رہے گی. ظاہرین علی من ناواہم، اور کتنا ہی پوری دنیا کی طاقت اس جماعت کے خلاف متحد ہو جائے، لیکن اس جماعت کو مٹا نہیں سکتی. اور دنیا نے دیکھ لیا کہ 46 ملک، نائٹو فوج اور امریکہ تمام لوگوں کو جمع کر کے ان مجاہدین کو، جو مٹھی گر جماعت ہے، حامد کرزئی بھی مخالف تھا، لیکن اس جماعت کو جو امریکہ نے کہا تھا کہ 12 دن کے اندر میں ان کو ختم کر دوں گا، لیکن 12 سال کے بعد وہ ذلیل ہو کر کے اس کے ملک سے نکلتا ہے. ظاہرین علی من ناواہم، کہ جو بھی ان کی مخالفت کرے گا وہ کبھی بھی ان سے جیت نہیں سکتا. اس جماعت کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا، اس جماعت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. حتیٰ یقاتل آخرهم المسیح الدجال، اور یہاں تک کہ امام مہدی جو امام المسلمین ہوں گے، آخری امت کے مجدد ہوں گے، روئے زمین کا بادشاہ ہوں گے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے پیشن گوئی دی کہ لا یجد ملجأ یلجأ الیہ من الظلم. جب مسلمانوں کو تمام طریقے سے گھیر دیا جائے گا، کوئی بھی مسلمان کی مدد نہیں کرے گا، ایسے وقت میں میرے خاندان کا نکلے گا یملأ الارض قسطا وعدلا، اور یہ تمام ہوئے زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، یہ میرے خاندان کا ہوگا. حتیٰ یقاتل آخرهم المسیح الدجال، یہاں تک کہ مسیح دجال سے یہ جماعت جنگ کرے گی. اور مسیح دجال کو بھی مقام لطف کے اندر جو اسرائیل کا ایئرپورٹ ابھی بنا ہے، اسی مقام کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہنم رسید کریں گے. تو میرے دوستوں، کہنے کا حاصل تمام باتیں کھول کھول کر کے بیان کر دی گئی. اگر جو امریکہ 1.5 ارب لوگوں کا قاتل ہے، اس کو لوگ دہشت گرد نہیں کہتے ہیں، اور مسلمان اپنی جان بچانے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے، مدارس بچانے کے لیے، شریعت بچانے کے لیے ظلم کے خلاف کچھ وار کرے، لوگ فوراً اس کو دہشت گرد کہہ دیتے ہیں. میں شروع میں عرض کیا کہ اگر اس جماعت کے ساتھ جو ساتھ دے گا وہی امام مہدی کے ساتھ رہے گا، اور امام مہدی کے ساتھ رہے گا وہی اسی کا ایمان باقی رہے گا، اور امام مہدی کی جو مخالفت کرے گا اور امام مہدی سے جو الگ ہٹ جائے گا، جیسا کہ حدیث میں ہے 1/3 مسلمان نعوذ باللہ مرتد ہو جائیں گے. انشاءاللہ وہ حدیث اگلے ہفتہ بیان کروں گا. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ مسلمانوں کو اب بھی چاہیے کہ وہ فتنہ سے اپنے آپ کو حفاظت کرائے اور روزہ نماز کی پابندی کرے، اور خاص کر کے اپنے آپ کو فتنہ میں مبتلا ہونے سے بچائے. اب فتنہ میں مبتلا ہونے کے کیا مطلب؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث بیان کرتے ہیں. حدیث کا مفہوم ہے کہ آدمی کے دل کے تورد الفتنۃ علی القلوب، کہ دلوں کے اوپر فتنہ آئے گا. اگر دل کے اوپر فتنہ آیا اور وہ فتنہ جم گیا، نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء، تو اس کے دل کے اندر کالا نقطہ پڑ جائے گا.
اور اگر فتنہ کو جھٹک دیا اور فتنہ کے اندر نہیں پڑا نکتت فی قلبہ نقطۃ بیضاء تو اس کے دل کے اندر ایک روشن چمکدار علامت بیٹھ جائے گی. اور اس کی علامت اور نشانی یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر ایک آدمی پہلے کسی چیز کو حلال سمجھتا تھا اور پھر اس کو حرام سمجھنے لگا تو سمجھو کہ وہ فتنہ کے اندر مبتلا ہو گیا. اسی طرح کسی چیز کو پہلے وہ حرام سمجھتا تھا اور پھر اس کو حلال بتلانے لگا تو سمجھو چاہے وہ جس لیبل کا آدمی ہو جس گروہ کا آدمی ہو وہ آدمی سمجھیے کہ فتنے کے اندر پڑ گیا. اور یہ بھی اللہ کے رسول پیشن گوئی دیے تھے. یہ روایت غالباً حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کیا ہوگا اس وقت جب اعراج کے اوپر روپیہ پیسہ کو اور غلہ کو روک دیا جائے گا. آج وہ بات سامنے پیش آ رہی ہے. شام کا کیا ہوگا؟ اے اللہ شام کے اندر برکت عطا فرما اور عرب کے ناکا یہ اسلامی ممالک کے اقتصادی حالات پر ناکا بندی کی جائے گی. اور اللہ کے نبی ایک اور حدیث پاک بیان فرمائے. بس اسی حدیث کو بیان کر کے کیونکہ یہ تفصیل سے چلے گا موضوع. اللہ کے نبی فرمائے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. اللہ کے نبی فرمائے عمران بیت المقدس خراب و جسرف کہ بیت المقدس اور فلسطین کا آباد ہونا یہ مدینہ منورہ کی تباہی ہے. کہ اسرائیل جو آج یہ آخری امید لے کر کے آئے تھے اور کسی بہانے سے قبضہ کر رہے ہیں تو یہ اسرائیل جو قبضہ کر کے بیت المقدس میں قابض ہوتے جا رہا ہے. بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے بعد ان کی نگاہ مدینہ منورہ پر ہوگی. اللہ کے نبی فرمائے فتح بیت المقدس خراب و یسرف کہ بیت المقدس کا فتح کرنا یہ مدینے کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے. وہ خراب و یسرف خروج المہدی اور جب مدینہ تباہ و برباد ہونے لگے گا اس وقت امام مہدی ظاہر ہوں گے. وہ خروج المہدی اور امام مہدی کا ظاہر ہونا فتح القسطنطنیہ کہ جب امام مہدی ظاہر ہوں گے اور تیسرا ورلڈ وار ہرمجدون اور دمشق اور فلسطین کے علاقے کے اندر جو ہونے والا ہے اس وقت جب امام مہدی یہ تمام مسلمانوں کو لے کر کے جائیں گے اور مسلمان فتح یاب ہوں گے اس وقت دجال غصہ سے نکلے گا. وہ فتح القسطنطنیہ خروج الدجال اور قسطنطنیہ کا فتح ہونا یہ دجال کے نکلنے کا سبب ہوگا. یہ علامت میرے دوستوں یہ ظاہر ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. پھر نہیں وہی بات میں دہرا رہا ہوں کہ امام مہدی کا ظہور کی نشانی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت کی نشانی جو بڑی بڑی بیان فرمائے تھے کہ کانا زعیم القوم ارذلہم کہ قوم کا سردار گھٹیا ہوگا. یہ تو دین کی علامت ہے. ایک دور کی علامت کہ اللہ کے نبی کا آنا یہ قیامت کی دور کی علامت ہے اور ایک قریب کی علامت جو امام مہدی کے ظہور سے ہوگی اور ایک بیچ کی علامت جو اللہ کے نبی نے بہت ساری علامت بیان فرمائی. اذا کان المغنم دولا کہ جب مال غنیمت ذاتی جاگیر بن جائے گی. وکانت المغنم اور وکانت المغنم جو اور امانت مغنما اور امانت کے مال کو لوگ حلال سمجھیں گے ہڑپیں گے غلط کاری کریں گے. وہ زکات مغرمن زکات بوجھ بن جائے گی. وہ عطا الرجل زوجته آدمی اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا. وہ امہ ماں کی نافرمانی کرے گا. برا صدیقہ دوست سے دوستی نہیں پائے گا. وہ جفا اباہ اور اپنے باپ کو دور کرے گا. شربت الخمور شراب پیے جائیں گے. ولبست الحریر اور ریشم کے کپڑے پہنے جائیں گے. یہ بہت ساری علامت 15 علامت بیان کیے اور فرمائے فرتقبوا عند ذلك ریحا حمرا اس وقت میں سرخ آندھی کا انتظار کرو. وخسفن زمین کے زلزلے اور بھوکم کا انتظار کرو. مسخن چہرے کا بگڑنے کا انتظار کرو. یہ تو بیچ کی علامت ہے لیکن آخری اسٹیج کی علامت
इमाम महदी के ज़ुहूर से और फलस्तीन के कब्जा से जो शुरू होगा, और उस वक्त मुसलमानों को आज की नदी और खून का दरिया पार करना होगा। इसके बगैर मुसलमानों को ईमान बचाना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, अभी से नमाज की पाबंदी करें, गुनाहों से तौबा करें, घरों के अंदर पर्दे का एहतमाम करें, हराम आमदनी से अपने आप को बचाएं, गलत कारी से अपने आप को बचाएं, जो मुसलमानों पर जुल्म करने से बचें और नेकियों की पाबंदी करें और गुनाहों से बचने की कोशिश करें। इमाम महदी की तैयारी के लिए माल खर्च करना पड़े तो इसके लिए भी तैयारी करें और तमाम तरीके से अपने आप को गुनाहों से तौबा करके लैस कर ले और अल्लाह से माफी मांग ले और नमाज के अंदर दुआ करे कि ऐ अल्लाह, अगर इमाम महदी का मेरी जिंदगी में ज़ुहूर हो जाए तो उनकी जमात में शामिल फरमा। इस तरीके से हम लोग करेंगे तो इंशाअल्लाह इमाम महदी